السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل. آج جمعۃ المبارک ہے 6 مارچ 2026. جب صبح خصوصی ویلاگ کے ساتھ یہ خاکسر آپ کی خدمت میں حاضر. ایران اسرائیل امریکہ جنگ چھٹے روز میں داخل ہو چکی. پچھلے 12 گھنٹوں میں بالخصوص رات گئے ایران نے ایک ایسے ہتھیار کا استعمال کیا جو پہلے انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور وہ وسطی اسرائیل، ان کے کیپٹل اور دیگر 2 بڑے شہروں میں کیسے جا کے گرا. انٹرنیشنل میڈیا اور اسرائیلی ٹی وی نے کیا تصدیق کی، یہ بڑی اہم سٹوری ہے. بدلے میں ان کی جانب سے ایران پر کیا تباہی و ستم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہوش ربا انکشافات اور نمبر سامنے آ رہے ہیں. ایک میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو نقطہ آپ کی خدمت پیش کر دوں، جو آپ میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ رہیے. کہ کئی اور وجوہات ہیں کہ ٹرمپ اس جنگ کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں، ایگزاسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن ایک بڑی خاص وجہ جس کی وجہ سے ٹرمپ اگلے ہفتے کے اینڈ تک 8-10 دن اگلے جو ہیں اس تک جنگ ختم نہیں کر سکتا. کچھ فائلز اور کچھ ڈاکومنٹس ہیں وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جو اگلے ہفتے کے اینڈ تک جاری ہونی ہیں، جس میں ٹرمپ سرکار کے کچھ کارناموں کا ذکر ہے. تو جتنا ان کا دماغ چلتا ہے جس حساب سے، اس حساب سے یہ چاہیں گے کہ تب تک جنگ جاری ہو تاکہ وہ خبر منظر عام پر نہ آ سکے. یہ جاننے کے لیے ذرا میرے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریے گا، آپ کی بڑی مہربانی، شفقت ہوگی آپ کی. دوسرا، جو زیلنسکی سے یوکرینین جو ذمہ دار ہیں ان سے مدد مانگ لی ہے شاہد ڈرون کا حل نکالنے کے لیے. تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ جے گل بوٹے تے آ گئی ہے تو پھر صلح کر لو. ایک جگہ ٹرمپ نے کل گفتگو کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا کہ تباہ کر دیے سب کچھ، لیکن ایرانی قوم کی جو ہمت ہے، حوصلہ ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے. یہ اعتراف وہ کر رہے ہیں. چوتھی نقطہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں کہ جو کردوں کو لانچ کرنے کا منصوبہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، ہتھیار بھی دینے تھے، فون پہ بات بھی کر لی، وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہو گیا. مشرق وسطیٰ میں کیا صورتحال ہے، کن بیسس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور فلائٹ آپریشن جو معطل ہوا اس کے بڑے ہوش ربا انکشافات سامنے آ رہے ہیں. نمبر گیم بتا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی صورتحال اقتصادی طور پر بس ہوئی پڑی ہے. خوفناک بحران یہاں سے جنم لے سکتا ہے. جنگ وہاں لگی ہوئی ہے. ایران اور اسرائیل اور امریکہ اور گلف کے ریجن میں طیارے بھارت کے گر رہے ہیں. ایک اور طیارہ ان کا گر گیا ہے آسام کے قریب، وہ کہانی بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ایرانی سرکاری ٹی وی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ٹرمپ والی کہانی ضرور سنیے گا کہ اس نے جنگ ختم کیوں نہیں کرنی، وہ کون سی فائل ہیں، اس میں ٹرمپ کا کردار کیا ہے. ایرانی سرکاری ٹی وی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جو امریکی بحری بیڑا ہے جنگی ابراہیم لنکن، اس کے اوپر جو ڈرون نما کشتیاں ہیں وہ ان کا اٹیک کیا ہے. جیسے شاہد ڈرونز ہیں ایسے ان کے پاس کشتیاں بھی ہیں. میری کل بات ہوئی ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب سے، انہوں نے تصدیق کی کہ پاسداران انقلاب کے پاس 2 طرح کی نیوی ہیں وہاں پہ، ایک عام نیوی اور ایک پاسداران انقلاب کی، جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ انہوں نے ایسے ڈرون کشتیاں تیار کی ہیں کہ اگر وہ کسی بحری بیڑے سے ٹکرائیں، معمولی سا بھی ہٹ کریں، تو اسے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکتی ہیں. گو کہ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کے طیاروں کو، اس طرح کے بحری بیڑوں کو پیچھے دھکیلنے کا کام یا ہٹ کرنا 4 ممالک کے پاس ٹیکنالوجی ہے، روس، بھارت کے پاس برہموس، اور نارتھ کوریا اور پھر چائنا کے پاس. لیکن یہ ڈرون جو ہیں خودکش کشتیاں، یہ انہوں نے، ایرانی ٹی وی کہہ رہا ہے کہ 340 کلومیٹر دوری پر تھا ابراہیم لنکن، اسے دھکیلا ہے اور اب یہ 1000 کلومیٹر پیچھے جا چکا ہے. رات 2 بجے یا 2:30 بجے پاکستان کا وقت ہو گیا جب میں دیکھ رہا تھا کچھ اسرائیلین ویب سائٹس کو، ہارٹس کو اور دیگر کو، اور ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کو، عرب میڈیا کو. رپورٹ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایران نے پہلی بار ایک ایسا ہتھیار استعمال کر دیا جو پہلی جو ویوز ہیں ان میں استعمال نہیں ہوا. یہ یاد رہے کہ وعدہ صادق 4 اس آپریشن کا نام ہے، ایران نے جو رکھا. 19ویں جو ویو ہے، 19ویں لہر جوابی حملوں کی، وہ ایران نے لانچ کر دیا کل رات. اس میں خطرناک ترین میزائل جو ہے اس کا استعمال ایران نے کیا ہے. تل ابیب پر یہ گرا جس کی تصدیق بھی ہوئی. یہ جو ایران نے ہتھیار استعمال کیا کل اسرائیل کے اوپر، یہ پہلی بار انہوں نے رات گئے اس کا استعمال کیا. ایرانی ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم جنریشن 1 جنریشن 2 کے ہتھیار استعمال کریں، جنریشن 3 اور 4 ابھی استعمال کرنی باقی ہے. عباس عراقچی نے ایک جگہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا امریکی فوج زمینی طور پر اگر آئے گی تو آپ کیا کریں گے، کہ جی انتظار کر رہے ہیں، آئیں صحیح، بسم اللہ، پھر دیکھتے ہیں. وہ بھی احوال بیان کرتا ہوں. لیکن یہ جو میزائل خرام شیر، یہ ایران کے شہر پہ اس میزائل کا نام رکھا گیا. یہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے، کوئی 2000 کلومیٹر اس کی رینج ہے. 1500 سے 1800 کلوگرام یہ وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے. 13 میٹر لمبا طویل یہ میزائل ہے. 2017 میں ایران نے اسے لانچ کیا تھا، اور یہ جو موویبل ہوتی ہیں وہیکل لانچر، اس کے اوپر یہ اسے چلایا جا سکتا ہے. روڈ موویبل جو لانچرز ان کے ذریعے. اسرائیلی میڈیا اور بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے ان میزائلوں کے ساتھ کلسٹر بامبس بھی لگائے ہوئے تھے، یعنی ملٹیپل چھوٹے موٹے بام تھے. جب یہ پھٹتے ہیں
تو پھر اطراف میں تباہی و بربادی پھیل جاتی ہے، اسی لیے اسے کلسٹر بام کہتے ہیں۔ تل ابیب میں ہارٹس نے جو اسرائیلی اخبار تصدیق کی ہے کہ وسطی اسرائیل میں کئی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، اور 2 حملوں کی لہر ہے جو اسرائیل کل رات پہنچی، تل ابیب میں ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ یہ ہارٹس اس کی خود تصدیق کر رہا ہے۔ اچھا، اب میں 2 چیزیں آپ سے عرض کروں کہ اب تک جو ایران پر حملے ہوئے اس میں کوئی 1230 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ صرف لبنان میں 123 افراد شہید اور 680 زخمی ہیں۔ یہ لبنان کی صورتحال جو میڈیا ڈسکس نہیں کر رہا، ہم مسلسل اس پر نظر رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وعدہ صادق 4 میں 19واں مرحلہ ہے، اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے اسرائیلی آرمی کا جو چیف ہے ایال زمیر، اس کی گفتگو میں نے دیکھی پڑھی۔ یہ کہتا ہے جی اب تک ہم نے 2500 سٹرائکس کی ہیں ایران کے اوپر، 2500، اور 6000 ہتھیار استعمال کیے ہیں، 1300 افراد اس میں ہم نے مارے ہیں، شہید ہوئے مسلمان۔ یہ اسرائیلی آرمی چیف اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور پھر لبنان کے اوپر حملوں کی ضرورت بھی بیان کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس ساری صورتحال میں جو کویت میں سفارت خانہ اس کی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل کر دی ہیں۔ ایران البتہ اب تک اس کے جواب میں امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک میں واقع جو ان کی بیسز ہیں وہاں پہ 2000 سے زائد ڈرونز استعمال کر چکا ہے۔ یہ نمبر سنیں گا دھیان سے۔ پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنی کیلکولیشن کے حساب سے، جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس 80,000 کے قریب ڈرونز اور اس سے اتنی ہی تعداد میں بیلسٹک میزائل بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے 28 فروری سے لے کے اب تک 2000 سے زائد ڈرونز استعمال کیے ہیں۔ 330 ڈرونز روزانہ استعمال کر رہے ہیں، مطلب ہر 4 منٹ بعد ایک ڈرون جو ایرانین ذمہ دار ہیں، فورسز ہیں، وہ بھیج رہے ہیں۔ اس میں جو کہانی ہے اس کی امریکی جو طیارہ گرنے کی ہے وہ بھی ذرا مجھ سے سن لیں۔ یہ بصرہ کے علاقے میں عراق میں پائلٹ نکلنے کی فوٹیج بظاہر منظر عام پر آئی کہ F-15 طیارہ ہے جس کو گرایا گیا ہے، ایک لاک بھی کیا گیا اور پولیس بھی بصرہ کی باہر نکلی، لیکن بعد میں سینٹ کام جو امریکی ادارہ اس نے اس کی تردید کیا کہ ایسا نہیں ہوا۔ جو ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، ان سے جو ٹی وی چینل امریکہ کا NBC وہ انٹرویو کر رہا تھا، تو اینکر نے سوال پوچھا کہ کیا آپ اپنے ملک میں امریکی فوج کے داخلے سے خوفزدہ ہیں؟ میں نے ترجمہ جو کیا، ان کا نہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہر نتیجے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ہر سینیریو کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلی جنگ کے بعد بہت تیاری ہم نے کی ہے، جنگ ہم نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم تیار ہیں، پچھلی بار سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ایک سوال اس نے پوچھا اینکر نے کہ کیا آپ کے جو دوست ہیں روس اور چین وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ ان کا جی بالکل سفارتی سیاسی طور پر مدد کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، دیگر شعبہ جات میں بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہاں کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں۔ تو وہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ شاید ان کے سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور دیگر گائیڈنس انہیں ہیلپ کر رہی ہے، اس کی تصدیق بھی انہوں نے یہاں پہ کی ہے۔ اچھا جی، UK، فرانس اور جرمنی کے بعد اب اٹلی وہ بھی میدان میں آ گیا کہ ہمارے 2000 فوجی یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہاں پہ ڈیفنس سسٹم بھیجیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دفاعی نظام جو ایئر ڈیٹیکشن کے نظام ہے، ریڈار، وہ امریکی جو ان پوسٹوں پر، ان بندرگاہوں پر، ان بیسز پر موجود ہیں وہ ناکارہ ہوئے ہیں، اس لیے اٹلی کو بھی بیچ میں آنا پڑا ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ایرانیوں کا حوصلہ تگڑا ہے، وہ بھی ذرا مجھ سے سن لیں۔ Politico.com نے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کو چھاپا ہے۔ اس نے کہا ایران کی کوئی نیوی نہیں ہے، نو نیوی، نو ایئر فورس، نو ڈیٹیکشن آف ایئر فورس، اٹس آل وائپڈ آؤٹ، ختم کر دیا گیا ہے، ریڈار از وائپڈ آؤٹ، سب کچھ، ساری صلاحیتیں ہم نے ایران کی تباہ کر دی ہیں، لیکن آل دے ہیو از گٹس، اگر کچھ باقی بچا ہے تو وہ ایرانیوں کا حوصلہ ہے، ہمت ہے۔ یہ تو اعتراف شکست ہے جناب صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ تو اعتراف شکست ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا اور آپ مان رہے ہیں کہ all they have is guts، کہ ہمت اور حوصلہ باقی ہے صرف، تو یہ تو اعتراف شکست ہے جناب۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ابھی جنگ ختم کرے گا وہ بھی سنا دیتا ہوں، لیکن اوول آفس میں اس نے دعا کروائی، اپنے روحانی پیشوا بلائے جو بارود پر بھی پانی پھینکتے ہیں دم درود کر کے۔ اسرائیل نے ایک بڑا خوفناک اعلان کر دیا ہے صورتحال کی وجہ سے، اس سے آپ اندازہ لگائیں اسرائیل میں معاملہ ہے کیا، کتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے اور کتنی صورتحال پتلی ہے۔ انہوں نے یروشلم میں کل تمام مذہبی مقامات، جمعہ ہے چونکہ آج، تو انہوں نے کل رات کی خبر تھی تو آج چونکہ جمعہ ہو چکا، تمام مذہبی مقامات بشمول جو ویسٹرن وال ہے، مغربی دیوار، اور جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے اور چرچ ہے وہاں پہ، مسجد اقصیٰ، اس کو بند کر دیا کہ نہیں، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ جو ایران پہ صورتحال ہے نا، فٹ بال گراؤنڈ سے لے کے 25 سے زائد ہیلتھ سینٹر، گاندھی ہسپتال،
تو اور تاریخی مقامات، ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. 500 سے زائد مقامات انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ جیسے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ٹرمپ یہاں پہ اسرائیل وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ. اور پھر نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر دی، وہ بھی سن لیں. نیو یارک ٹائمز نے ایک مضمون چھاپا ہے، تحقیقاتی انویسٹیگیٹو سٹوری، جس میں انہوں نے تصدیق کی کہ وہ جو مناب میں 175 بچے جو شہید ہوئے، عام شہری اسکول جو تھا، ایلیمنٹری اسکول شجرہ طیبہ، نیو یارک ٹائم نے تصدیق کی ہے کہ یہ امریکی حملہ تھا، امریکی فوجوں کا حملہ تھا. یہ کہنا کہ یہ غلطی ہوئی یہ درست نہیں ہے. دے ڈیڈ اٹ انٹینشنلی، اور ذمہ دار انہوں نے امریکی فوج اور امریکی محکمہ دفاع، محکمہ وار کو ڈکلیئر کیا ہے. حالانکہ ان کا سیکٹری جو پیٹ ہیگزت ہے، کبھی فاکس نیوز کا اینکر تھا، اس نے کہا ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ جا کے مزید اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اس نے ٹال دیا تھا اس بات کو. خیر، یہ ٹرمپ والی بات سے پہلے ذرا انڈیا کا کہانی سن لیں. انڈیا میں بھی جنگ ادھر لگی ہوئی اور یہاں پہ ان کے طیارے گر رہے ہیں. آسام میں ان کا ایک جھرٹ نامی علاقہ ہے، وہاں سے طیارہ اڑا IAF کا، انڈین ایئر فورس کا Su-30 MKI. اس کا نمبر تھا ٹیل پہ جو لکھا ہوتا ہے SB-175. کہتے ہیں جی کہ یہ ٹریننگ مشن پہ تھا، اور کربی کا علاقہ ہے، انگلونگ، آسام جو ان کی 7 سسٹر اسٹیٹ ہیں اوپر بنگلہ دیش کے پاس، وہاں پہ یہ طیارہ ٹریننگ کر رہا تھا. 60 کلومیٹر دور ہی پہنچا تھا، یہ گرا ہے. 2 پائلٹ تھے، ایک زخمی حالت میں مل گیا ہے، دوسرے کی تلاش جاری ہے. اس پہ مزید تبصرہ کرنے سے انڈین ایئر فورس ابھی تک انکاری ہے. جو میں نے آپ کو وہ زیلنسکی والی کہانی سنانی، زیلنسکی کو آپ کو یاد ہو، یہ یوکرین کا جو صدر ہے یا پرائم منسٹر، بھی میرے ذہن سے اس کا عہدہ نکل گیا کیونکہ معلومات کا فلو اتنا ہے. تو اس کو جب اس نے اوول آفس میں بلایا تھا، جب یہ روس اور یوکرین کی صلح کروانا چاہتا تھا، اس نے اس بندے کی وہ درگت بنائی تھی، وہ عزت افزائی کی تھی جیسے منہ پھٹ ہے. تو اس کے بعد اس بیچارے کو بھی کوڑ ہوگی، ظاہری بات اس نے بھگتا ہے، کیونکہ ایک زمانے تک یوکرین کی امریکہ امداد کرتا رہا، بعد میں اسے لاچار چھوڑ دیا اور روس کے رحم و کرم پر تھا. اب زیلنسکی نے اعتراف کیا، کل کی آپ نے خبر دیکھی ہوگی، لیکن خلاصے کے طور پر اس نے کہا جی ہم سے رابطہ کیا ہے کئی مڈل ایسٹ کی کنٹریز نے، اور دیگر ممالک نے بھی، امریکہ نے بھی، یورپ نے بھی. ان ممالک نے جن کو یہ وہ ممالک جن کو ایرانین ڈرونز کا سامنا ہے، شاہد کا، انہوں نے ہم سے شاہد ڈرون کے اوپر جو ہے رابطہ کیا ہے ہماری ایکسپرٹیز جاننے کے لیے. We are open. If their representative come, we will provide the expertise, especially since there is also a request from Europeans and from the United States. Requests have come to us to share our experience with partners in the Middle East. مشرق وسطیٰ کے ممالک نے بھی، یورپی یونین کے ممالک نے بھی، اور امریکہ نے بھی زیلنسکی سے، کیونکہ ان کو تجربہ بہت ہے روس جنگ کے دوران ڈرون سٹرائکس کا، اس کو نمٹنے کا طریقہ کار بھگتا بھی انہوں نے بہت ہے. تو اس نے حساب برابر کیا ٹرمپ کا. لیکن اس کے اوپر ممتاز بھٹی صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں ہمارے، اسلام آباد پنڈی کے، دفاعی امور کے بڑے ماہر ہیں، بڑی دپیتولی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، میں نے لکھ کے رکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ جے گل بوٹے تے آ گئی ہے تو پھر صلح کر لو. یہ ٹرمپ کے نام انہوں نے پیغام دیا ہے، وش کہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا سکے کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا، کردوں والی جو کہانی تھی نا، وہ بھی مجھ سے آپ سن لیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں. کردوں نے انکار کر دیا. کردوں نے، انہوں نے لانچ کیا تھا، ٹرمپ نے خود کردوں کے رہنماؤں سے بات کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا مکمل طور پر. ان کے جو پیشوا ہیں ہور امانی، ان کی طرف سے ترجمان جو ان کے کردستان علاقے کے ہیں، انہوں نے تصدیق کی کہ جو خبریں ہیں کہ کرد جو ہیں وہ لڑنے کو تیار ہیں، یہ خبریں من گھڑت ہیں، جان بوجھ کے پھیلائی جا رہی ہیں. اور ساتھ کہا کہ وی آر ناٹ گنس فار ہائر، ہم کرائے پہ لڑنے کے تیار نہیں ہیں. لیو دا کرز الون، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے، ہمیں اپنے آپ پہ چھوڑ دیا جائے، ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ ایرانین صدر جو ہیں مسعود پوزشکیان، انہوں نے شکریہ ادا کیا بالخصوص کردوں کا، اور ٹرمپ کے رابطے کے باوجود وہ انکاری ہوئے ہیں. ایک اچھی پیش رفت یہ ہوئی کہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ کچھ معاملہ فہمی ہو رہی ہے، اور سعودی جو وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی بینڈ بجائی کہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت امن نہیں بلکہ تشدد اور تباہی کی خواہاں ہے. یہ بات غزہ میں بھی واضح تھی. اور میری اطلاع ہے کہ پاکستان کے ذریعے رابطہ کاری بھی ہوئی، یقین دلایا گیا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اور چونکہ وہ جو آئل ریفائنری پہ ہٹ ہوا، وہ خلاصہ میں بیان پچھلے شام کے ویلوگ میں کر چکا ہوں کہ ایک سازش ہے اسرائیل کی جانب سے کہ ایرانین ڈرونز کی طرز پہ، یا شاید کہیں اور سے انہوں نے لیے ہوں، اس سے ریفائنری کو، ترکی کو، سائپرس کو، ان ممالک کو اگنیٹ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ایران حملہ کر رہا ہے. وہ تو بھلا ہو UK کی ایئر فورس کا، UK کی وزارت دفاع کا، جس نے تصدیق کی کہ سائپرس میں ان کی جو بیس تھی اس پہ ایران نے حملہ نہیں کیا. تو یہ ایک رائے ہے جو بڑی مضبوط رائے ہے دلائل کی بنیاد پہ کہ اسرائیل پنگے کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہو، یورپی ممالک ہوں، یہ جنگ میں آئیں، ان کو جنگ میں دھکیلا جائے کہ دیکھیں ایران ٹارگٹ کر رہا ہے.
ایران کہہ رہے نہیں، ہم صرف آپ کی جو امریکی بیسز ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سعودی وزارت خارجہ اور سعودی حکام ہیں ان کا رابطہ بھی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، واضح کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایران نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اس معاملے کے اوپر۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے اس سلسلے میں۔ البتہ بحرین میں رات گئے اسٹرائکس ہوئی ہیں لارجسٹ آئل ریفائنری کے اوپر، آگ لگ گئی تھی وہاں پہ، وہ خبر بھی آپ کے سامنے آئی ہے رات گئے۔ اچھا، دو تین چیزیں اور ہیں جو میں نے ڈسکس کرنی ہے، بالخصوص وہ مدعا جس کے لیے میں نے آپ کو روکا ہوا تھا، آپ کہیں گے کہ اس مدعے پہ آ ہی نہیں رہا۔ وہ مدعا یہ ہے کہ ٹرمپ سرکار جنگ ختم نہیں کر سکتے، بڑے دعوے کر دیے ہیں، بڑے نعرے مار لیے ہیں۔ ایک بڑی باریک اور بنیادی اور تکنیکی وجہ ہے کہ جنگ ختم ابھی نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ 8-10 دن۔ وجہ بڑی عجیب ہے، شرمناک وجہ ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ 47,635 فائلز جو تھیں EPSTEIN، وہ مشہور زمانہ بدنام زمانہ جو کارروائی ہے، گھنونے ان کے جو جرائم تھے اشرافیہ کے، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، وہ کہانیاں جو کھلی تھیں، تو وہ فائلز جو ہیں وہ بائی دی اینڈ آف دس ویک وہ جاری ہو رہی ہیں۔ جو ایک سپوکس وومن ہیں ڈپارٹمنٹ کی، محکمہ انصاف کی، انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کو تصدیق کی ہے کہ یہ فائلیں آف لائن کر دی گئی تھیں ویریفیکیشن کے لیے، اب ان کو ریڈی کر دیا گیا ہے ریپروڈکشن کے لیے بائی دی اینڈ آف دس ویک۔ اس میں موصوف ٹرمپ کا ذکر ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ان نوٹس میں ایک خاتون کا انٹرویو ہے 2019 کا، اس نے الزام لگایا تھا ان صدر صاحب کے اوپر کہ انہوں نے 1980 کی دہائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا گھنونا کھیل کھیلا، ان فائلز میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن ٹرمپ بدستور اور اس کی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی ثبوت، کوئی حقیقت نہیں، یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ تو جب یہ فائلیں ریلیز ہوں گی تو توجہ ہٹانے کے لیے جنگ جاری رہنی چاہیے۔ یہ ہے بھیانک ارادے، بھیانک پلان ان طاقتوروں کے جو جنگ کے نام پر انسانیت کے دشمن بنے پڑے ہیں، تاریخی جو اثاثے ہیں ان کو بھی بخش نہیں رہے۔ وہ مشرق وسطیٰ والی کہانی جو میں نے آپ کو سنانی تھی وہ ذرا مجھ سے سن لیں۔ وہ کچھ یوں ہے۔ اچھا ہاں، ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو مجتبیٰ خامنہئی نئے رہنما کے طور پر مجھے قبول نہیں، میں چاہوں گا خود سے کوئی بندہ منتخب کروں۔ اور ایرانین انتظار کر رہے ہیں نا کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ہمیں کو مسیحا دیں گے۔ ایرانین تباہی و بربادی کے باوجود اکٹھے ہو کے گریہ بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، غم بھی مناتے ہیں۔ اور ایک رپورٹ آئی ہے جو واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی ہے کہ ایرانین گورنمنٹ ریمین ان فل کنٹرول آف دی کنٹری، پورے ملک پہ ان کا کنٹرول ہے۔ اور ایک لفظ لکھا اس خبر میں، نو سائن آف اپرائزنگ اور انٹرنل سپلٹس ان ایران۔ کوئی ایسی نشانی ثبوت نہیں ہے کہ ایران میں کوئی انٹرنل رفٹ یا انٹرنل اپرائزنگ، کوئی بغاوت بھی نہیں ہو رہی، کوئی پھڈا بھی نہیں ہو رہا، کوئی تحریک، کوئی متحارب گروپ بھی سامنے نہیں آ رہے ایران میں۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقاتی رپورٹ ہے جو انہوں نے شائع کی ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ 60% میزائل ٹیکنالوجی اور لانچر 64% تباہ کر دیے ہیں۔ کل ان کا سیکٹری دفاع کیا کہہ رہا تھا؟ 87% ڈرون اور کوئی 73% جو ہیں وہ میزائل ہم نے ان کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ دونوں کے بیانات میں تال میل نہیں ہے، ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں۔ یہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ کام بڑا خراب ہو جائے گا، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، جنگیں آگے جس طرح سے جائیں گی، اس میں پورے مشرق وسطیٰ میں اب تک 35 لاکھ جو افراد ہیں اس معاملے کی وجہ سے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ یہ UNHCR کی یہ رپورٹ ہے۔ اس میں تہران سے کوئی 1 لاکھ، معاف کیجیے گا 3.5، 3.5 لاکھ افراد جو ہیں یہ ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ تہران سے صرف 1 لاکھ افراد کو چھوڑنا پڑا۔ 84,000 تو لبنان سے ہو چکے ہیں جہاں پہ 123 افراد شہید ہیں، اور وہاں پہ اسرائیل نے نیا اٹیک بھی لانچ کر دیا، 680 وہاں پہ زخمی ہیں۔ یہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھی، میں نے جو آپ کے لیے خبر نکالی تھی فلائٹس والی، اس میں بتایا جا رہا ہے فلائٹس کی کہانی کے اوپر کہ کم از کم کوئی 25,000 کے قریب جو فلائٹس ہیں 28 فروری سے لے کے اب تک، جب میں آپ سے مخاطب ہوں 28 فروری سے لے کے اب تک، یعنی آج 6 مارچ ہو چکی، 11,000 فلائٹس ہیں جو مجموعی طور پر کینسل ہوئی ہیں 10 ممالک کی۔ پاکستان کی فضائی حدود سے 500-600 انٹرنیشنل پرواز گزرتی تھی، پاکستان کو اس کا تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا کہ اب 700-800 جو فلائٹیں ہیں وہ یہاں سے ان علاقوں سے گزر رہی ہیں۔ یہاں پہ خوراک کا بحران بن سکتا ہے، یہاں پہ پانی کا ایک بحران بن سکتا ہے۔ اسی لیے اطلاع ہے کہ UAE کے ایک بڑے سرمایہ کار نے ٹرمپ کے نام ایک کھلا خط بھی لکھا ہے، خلیج ٹائم نے اسے چھاپا ہوا ہے۔ اس صورتحال پہ ہماری نظر رہے گی کیونکہ ایران نے اب جنریشن 2 سے جنریشن 3 کے میزائل استعمال کرنے شروع کیے ہیں، اور کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فوجیں زمین پہ کب آتے ہیں۔ فوجیں زمین پہ تب آتی ہیں حضور جب وہاں موجود لوگ
ان فوجوں کو خوش آمدید کہیں. وہاں موجود لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں کسی کی شہادت کے اوپر اور آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ دے ہیو دی گٹس، تو پھر یہ اعتراف شکست ہوتا ہے. اللہ حافظ.